عمر سے عورت کی پہچان۔ 15 سے 20 سال کی عمر میں لڑکی خوبصورت اور ناز سمجھ ہوتی ہے۔ 20 سے 25 سال کی عمر میں عورت محبوبہ ہوتی ہے۔ 25 سے 30 سال کی عمر میں عورت بیوی ہوتی ہے۔ 35 سے 40 سال کی عمر میں ماں ہوتی ہے، اور 45 سے 50 سال کی عمر میں عورت گھر کی ملکہ ہوتی ہے۔ حرام تعلق کبھی حلال نہیں بنتے، خواہ آپ کے چاہنے والے آپ کو سحری اور فجر کی نماز کے لیے ہی کیوں نہ اٹھاتے ہوں۔ کامیاب انسان کی چمک ہی لوگوں کو نظر آتی ہے، اس نے کتنے اندھیرے دیکھے ہیں کوئی نہیں جانتا۔ اگر دل پریشان ہو تو صرف اور صرف اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے لیے رونا، اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کسی کے سامنے رونے نہیں دے گا، اور تمہارے دل کو ایسا سکون بخشے گا کہ کوئی تمہیں بے سکون نہیں کر سکے گا۔ امی کہتی ہیں کہ دنیا تمہیں کبھی بھی خوش نہیں دیکھنا چاہتی، کیونکہ یہ معاشرہ بڑا ہی منافق ہے۔ مگر تم کسی کے سامنے رونا مت، اور نہ ہی کسی کے لیے رونا، ورنہ یہ لوگ تمہیں رلاتے ہی رہیں گے، اور اگر تم ان کے سامنے رونا شروع کر دیا تو یہ تمہاری غلطیاں ڈھونڈنے میں لگ جائیں گے۔ پھر جہاں تمہاری غلطی نہ بھی ہوئی تب بھی تمہیں تماشا بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ اپنے رویوں کی وجہ سے کچھ لوگ ہمارے سینوں میں بنا کفن کے ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ جس شخص سے محبت ہوتی ہے نا، وہ ملے یا نہ ملے، اس کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا، پھر چاہے اس سے بہتر یا بہترین چیز بھی ہماری زندگی میں شامل کیوں نہ ہو جائے۔ جو غلطی نہیں کرتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ ضروری نہیں کہ کچھ توڑنے کے لیے پتھر ہی اٹھاؤ، بس لہجہ بدل کر بولنے سے بھی دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ زمانے کا سہارا تو بظاہر ایک دکھاوا ہے، حقیقت میں مجھے میرا خدا کبھی گرنے نہیں دیتا۔ خطرناک غلطی لوگوں کی تکلیف میں حصہ نہ لینا اور پھر ان سے ہمدردی کی امید رکھنا۔ اعتبار ایسا نازک آئینہ ہے جس پر اگر ایک مرتبہ دراڑ آ جائے تو وہ پہلے کی طرح کبھی نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو کہ مر جاؤ تو تمہارے لیے روئیں، اور زندہ ہو تو تم سے ملنے کو ترسیں۔ باپ کے کاندھوں کی کوئی عمر نہیں ہوتی، نہ عمر ڈھلنے سے وہ کبھی کمزور ہوتے ہیں۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ کوئی مسئلہ ہوتا ہے نامجبوری، اس کے لیے سب سے بڑی مجبوری اور دلیل اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے انسان پریشان ہی رہتا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ بہت سے راستوں پر انسان اپنوں کے ساتھ چلنا شروع کرتا ہے، لیکن تھوڑی دور جا کر احساس ہوتا ہے کہ باقی کا سفر تو اکیلے ہی طے کرنا ہوگا۔ وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا، وقت سمندر میں گرا ہوا وہ قیمتی موتی ہوتا ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ لوگوں کی غلطیوں کو اس طرح بھول جایا کرو جس طرح سوتے ہوئے دنیا کو بھول جاتے ہو۔ 3 قسم کے انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا انسان عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ جو ٹوٹے ہوئے کو سمیٹ لے، جو مصیبت پڑنے پر بھی منہ نہ موڑے، جو عیب دیکھ کر بھی بیزار نہ ہو، وہی تو میرا اللہ ہے۔ وہ کیا شاندار لمحہ ہوتا ہے جب بالآخر مٹی ہو جانے والا انسان مٹی پر سر رکھ کر اپنے رب کے سامنے اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہے۔ بے شک دوست ایک ہو، مگر ایسا ہو جو الفاظ سے زیادہ خاموشی کو سمجھے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔
جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ مشکل ترین کام بہترین لوگوں کے حصے میں آتے ہیں کیونکہ وہ انہیں اچھے طریقے سے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ خاموشی عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو، جہاں سے ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے، بالکل ٹھیک وہیں سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ صاف اور سیدھی بات کرو، شریفانہ انداز میں گفتگو کرو، برائی کو بھلائی سے رفع کرو۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس تو ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی تم کو وہ نہیں بھولتا۔ تو نیک ہو اور لوگ تجھے برا کہیں، یہ اس سے اچھا ہے کہ تو برا ہو اور لوگ تجھے نیک کہیں۔ تمنا سر بلندی کی ہمیں بھی تنگ کرتی ہے، مگر ہم دوسروں کو روند کر اونچا نہیں ہوتے۔ عزت صرف وہ خدا دیتا ہے، کسی کے برا چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صدقہ دینے کے لیے مصیبت کا انتظار نہ کیا کرو۔ خوش فہمیوں کی اینک جب اترتی ہے تو ہر چیز صاف صاف دکھائی دیتی ہے، حتیٰ کہ اپنی اوقات بھی۔ کامیاب وہی ہے جو اینک کو وقت سے پہلے اتار لے۔ بدترین گرفتاری دنیا کی محبت میں گرفتار ہونا ہے۔ خاک کو خاک میں ملانے کا، اس خاک کو خاک میں ملانے کا موت کتنا عجیب بہانہ ہے۔ نمک کی طرح ہو گئے ہیں ہم، اپنے ہی لوگ حسب ذائقہ استعمال کرتے ہیں۔ کون سیکھتا ہے صرف باتوں سے؟ ارے صاحب کون سیکھتا ہے صرف باتوں سے؟ سب کو ایک حادثہ ضروری ہے۔ اپنی زندگی کی تصویر میں آپ نے خود رنگ بھرنے ہیں، اپنا برش دوسروں کے ہاتھوں میں مت دیجیے۔